الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا اور یہ بات ذکر کر دی تھی کہ اس پہ کچھ گفتگو ہم اس جمعے کریں گے اور کچھ گفتگو جو ہے وہ آئندہ جمعے ہوگی. وہ موضوع کیا تھا؟ برکت کسے کہتے ہیں اور برکت کے اسباب کیا ہیں؟ برکت کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے اس کی؟ اور برکت زندگی میں، روزی میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں یہ کیسے آئے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کون سا فارمولہ ہے کہ انسان کو اپنی چیزوں میں، اپنے اموال میں، دیگر چیزوں میں برکات ملتی رہیں؟ یہ اس کے کیا اسباب ہوں گے؟ تو ہم نے برکت کی ایک تعریف وہ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. وہ تعریف کیا تھی؟ کسے کہتے ہیں برکت؟ چیز باوجود استعمال کرنے کے وہ چیز کم نہ ہو بلکہ ظاہری اور حسی طور پر اس میں اضافہ ہو. ایک چیز ہے اللہ پاک نے اس میں برکت رکھ دی، اب وہ چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنے سے کم ہو رہی ہے.
کم ہونی چاہیے، لیکن وہ کم نہیں ہو رہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے 3 احادیث نبویہ کے واقعات اور حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک تو ہم نے غزوہ خندق کا واقعہ رکھا تھا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور وہاں پر آپ کے لیے ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کا لشکر تھا اور 1500 صحابہ اکرام وہاں موجود تھے اور پانی کی قلت ہو گئی تھی، تو اس جگہ پانی کے معاملے میں کیسے برکت ہوئی، یہ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفہ کے جو ہے وہ جو چبوترا ہے، یہ وہاں کے طالب علم تھے اور وہاں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ تھا۔ آپ کو بھوک لگی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس چیز کا علم ہوا کہ جی ان کو بھوک لگی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دودھ کا انتظام ہوا اور اس میں کیسے برکت ہوئی، یہ ساری تفصیلات گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک برکت کی تعریف تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، استعمال کرنے کے باوجود اس چیز میں بجائے اس کے کہ کمی ہو، ظاہری اور حسی طور پہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور برکت کی تعریف ہے، برکت کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے تو کم، قلیل ہے، قلت کے ساتھ ایک چیز ہے، لیکن اس سے ضروریات ساری پوری ہو رہی ہیں۔ ایک چیز ہے بہت کم، مختصر سی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے ضروریات اللہ پاک ساری پوری فرما رہا ہے اور بھرپور ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں نا، ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 40,000 50,000 روپے، ٹھیک ہے نا، اور ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے۔ 2 لاکھ زیادہ ہے یا 40-50 ہزار زیادہ ہے؟ 2 لاکھ زیادہ ہے۔ وہ آدمی کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، اس کو اللہ نے برکت دی اور ایسی برکت دی کہ شروع مہینے سے لے کر مہینے کے آخر تک اس کی تمام ضروریات اس قلیل رقم میں، تنخواہ میں اس کی پوری ہو رہی ہے۔ اس کو پورے مہینے میں، مہینے کا آخر ہو، درمیان ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وہ اپنے اخراجات کو اس تنخواہ میں پورا کر لیتا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ بہت مختصر ہوتی ہے، وہ اس میں سے بھی کچھ بچا لیتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، مہینے کا شروع تو بہت اچھا ہوتا ہے، درمیان بھی بہت اچھا رہتا ہے، لیکن جو ہی مہینے کا آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری ہفتہ ہوتا ہے، تو اس کو کسی سے لینا پڑتا ہے، اس کو اپنی تنخواہ ایڈوانس نکالنی پڑتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یہ برکت سے خالی ہونا ہے۔ قلیل ہے، ضروریات بھرپور طور پہ پوری ہو رہی ہے، کثیر ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ہم تو صرف مال میں برکت کو محسوس کرتے ہیں نا، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جو 50 کراس کر گئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور برکت عطا فرمائے۔ بعض ہیں جو 60 کو پہنچ گئے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو 70-75 تک ماشاءاللہ پہنچ گئے۔ ایک یہ زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی زندگی آپ کو اللہ پاک نے دی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کتنا بن گیا؟ 70 سال۔ یہ آپ کی 70 سال کی زندگی ہے۔ ایک ہمیں بھی 70 سال کی زندگی ملی ہے، ایک ان کو 70 سال کی زندگی ملی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ولادت تھی وہ بھی سن 150 ہجری میں، یعنی جس سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اسی سال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ مات ابی حنیفہ ولد الشافعی، امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ نے جو عمر پائی، 54 سال عمر پائی، 204 ہجری کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 54 سال، 50 اور 4 54 سال آپ کی عمر تھی۔ ایک ان کی 54 سال عمر ہے اور ایک ہماری 54 سال عمر ہے۔ آپ ان کی محنت دیکھیں، انہوں نے کتنی محنت کی اور کیا کچھ وہ دین کا کام کر کے چلے گئے۔ ہماری سہولیات دیکھیں، ان کی سہولیات دیکھیں، نہ ان کے پاس ایئر کنڈیشن روم تھا، نہ ان کے پاس
بندے بیٹھے تھے کہ جی وہ بولتے جا رہے تھے اور وہ کمپوزنگ ہو رہی تھی. ایسا بھی نہیں تھا کوئی نظام. کیا تھا؟ دیا جل رہا تھا اور لکڑی کا قلم تھا, سیاہی کے اندر ڈبو کے انہوں نے فتاوی جات لکھے, اور اس دیے کے ذریعے سے دیانتداری کے ساتھ انہوں نے دیے کے ذریعے سے اس روشنی میں کام کرتے رہے. اور کیا تھا؟ چٹائیوں میں بیٹھتے تھے اور جو ہے نہ کوئی پنکھا, نہ کوئی اے سی, نہ کوئی ایئر کنڈیشن کا سامان تھا, اور انہوں نے اس زمانے میں اتنی عمر میں جتنی عمر آج ہمیں ملی ہے کتنا کام کر کے چلے گا. یہ ان کے بعد جتنے علماء آ رہے ہیں نا, یہ کس کے فتاوے پہ جو ہے ان کی نگاہیں ہوتی ہیں اور کس کے کن کے فتاوے کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں؟ انہی لوگوں کے. اتنا کام کر کے چلے گا کہ زمانہ گزر گیا. آج لوگ ان کی کتابوں سے اور ان کی تحریرات سے استفادہ کر رہے ہیں, علماء کر رہے ہیں, فقہا کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے وقت میں برکت, عمر میں برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا تھا. فجر کی نماز سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو حاجی کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سن 10 ہجری 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں ادا کی, اور اس کے بعد آپ نکلے اور آپ منی میں تشریف لائے. آپ نے منی میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹوں کو آپ نے نہر فرمایا. 63 اونٹوں کو اپنے دستے مبارک سے. بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ ان کو نہر فرمائیں. 63 اونٹ آپ نے نہر فرمائے. روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان جو اونٹوں کو نہر فرمایا گیا ان سے کھانا سالن تیار فرمایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نوش فرمایا. جب نہر ہو گیا آپ نے حلق فرمایا. حلق فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے مکہ مکرمہ کا سفر فرمایا, اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کیا. پھر طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ سے مینا تشریف لائے, اور مینا میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی. اب آپ یہ دیکھیں, فجر کی نماز مزدلفہ میں, وہاں سے چلے مینا آئے, مینا میں یہ سارے کام کیے, شیطان کو کنکری مارنا, 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے مبارک سے نہر کرنا, ان کا سالن کا تیار ہونا, اس میں سے نوش فرمانا, حلق فرمانا, اور اس کے بعد آپ کا مکہ جانا, مکہ میں جا کے طواف زیارت کرنا. پھر مکہ سے پھر کوئی گاڑی نہیں تھی, کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی, پھر مکہ مکرمہ سے پھر مینا آنا, اور مینا میں آ کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. اتنے مختصر سے وقت میں اللہ نے کتنا آپ سے کام کروایا. یہ ہوتی ہے وقت میں برکت. مختصر سا وقت ہے, اور اسی وقت میں اللہ پاک نے کتنا کام لے لیا. ہم ہر سال ماشاءاللہ کو قربانی کرتے ہیں نا, کوئی 63 گائیں ذبح نہیں کرتا ہوگا, 1-2 کیا ہو جاتی ہے, رات ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ ایک ہمارے وقتوں میں برکت ہے, اور ایک ان کے وقت میں برکت ہے. ایک ہمارا سفر ہوتا ہے, پورا دن لگ جاتا ہے, ہم اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور ایک آپ علیہ السلام کے سفر ہے کہ مزدلفہ سے مینا, اور پھر مینا سے مکہ, اور مکہ سے پھر مینا, اور پھر ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے وقت میں برکت. زندگی میں برکت کا ہونا. مختصر سی زندگی ملی جیسے اور لوگوں کو ملتی ہے, بڑا کام کر کے چلے گا. مختصر سا وقت تھا, اور اس مختصر سے وقت میں کتنا کام کر کے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یہ ہوتی ہے وقت میں برکت, زندگی میں برکت. ہمارے بے شمار بزرگان دین ہے. اصل میں ہمارے پاس بزرگوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, بزرگوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے. ہم اتنا مصروف ہو گئے ہیں مال کمانے میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور پھر بھی وہ مال پورا نہیں ہوتا, پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا, پھر بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ برکات اٹھا لی گئی. کبھی کسی اللہ والے کے پاس جائے نا, کبھی کوئی وقت نکالنا چاہیے اور اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے, ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے. دنیا مال کو سب کچھ سمجھتی ہے, اور یہ آخرت کو, اپنی قبر کو سب کچھ سمجھتی ہے. دنیا کا سارا زور وہ اسباب پر ہے, ان کا سارا زور اعمال پر ہے. دنیا کہتی ہے کہ میں کوئی راستہ مال کمانے کا چھوڑوں نہیں, اور یہ کہتے ہیں کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو مجھ سے آج چھوٹ جائے. انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا.
یہ کن لوگوں میں بیٹھ گیا، یہ کن لوگوں کے ساتھ میں نے آج جو ہے نا وہ مجلس میں نے جوائن کی ہے، کہاں میں بیٹھا ہوں، کیا کچھ مجھے ان سے سیکھنے کو ملا ہے. انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہے. میری زندگی میں اتنی بے چینیاں اور یہ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے، اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے. کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو دی ہیں، انہوں نے اپنے اوقات اللہ کو دیے ہیں. اللہ نے پھر ایسا ان سے کام لیا، ایسا کام لیا ہے کہ بڑے بڑے ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہو. یہ وقت کی برکت ہے. اب سوال یہ ہے، سمجھ گئے نا برکت کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو تعریفیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سوال یہ ہے کہ مال میں، اولاد میں، رزق میں، روزی میں، وقت میں، زندگی میں برکت آئے تو کیسے آئے؟ کس طریقے سے برکت آئے گی؟ کیا اسباب اختیار کرنے پڑیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے، حیدرآباد کالونی والے، اگر اس شہر کراچی والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے آمنوا واتقوا، صرف دو کام کر لیں، دو کام کر لیں. اللہ پر ایمان ہو اور کامل ایمان ہو، ایمان ہو، کامل ایمان ہو. صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھنے والے نہ ہو، عملی میدان میں اترنے والے ہوں. عمل سے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، وہ بستی والے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور کامل ایمان لائیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار، متقی بن جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ آسان سی اس کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے، اللہ کے احکامات کو جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا، یہ تقوی ہے. جس آدمی کو متقی بننا ہے، اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پہ پورا کرے، یہ آدمی متقی ہے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو ادا کرے، حضور کے طریقوں پہ ادا کرے، یہ آدمی متقی ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے، یہ آدمی متقی ہے. بس اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان منہیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ آدمی متقی ہے. اسی کو تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ ہے. پوری زندگی انسان کی اسی کے گرد گھومتی رہے گی. یہ میں نے کرنا ہے، اچھا جی اللہ کا حکم ہے کرنے کا، جی ہاں. طریقہ کون سا ہوگا؟ نبی کا طریقہ، اس طریقے پہ کرنا ہے. یہ کروں نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، آپ علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اس سے پیچھے ہٹ گیا، یہ آدمی متقی. اتنا آسان سا راستہ ہے تقوی کا، اتنا آسان سا راستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہم اس کو دکھا دیں. اس مسئلے سے ایگزٹ کیسے ہونا ہے، کون سا راستہ ہے اس سے نکلنے کا؟ فرمایا کہ تقوی اختیار کر لو، تمہیں راستہ دکھا دیں گے کہ اس راستے سے تم باہر نکلو گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا جو دو چپاتی کا مسئلہ جو حل نہیں ہو کے دے رہا نا، تم جب سے جوان ہوئے بڑھاپے تک تم اس روٹی کے پیچھے لگے ہو نا، فرمایا ایسے راستے سے دیں گے نا، تمہیں پتہ، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے آئے گا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور آپ جب وہاں بیٹھے نا تو ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ سے ایک چوہا آیا اور اس نے اپنے دانتوں میں، اپنے منہ میں جو ہے وہ اشرفیاں جو دراہم ہوتے ہیں وہ لے کر آیا اور باہر لا کر رکھ دی. پھر گیا، پھر لایا، پھر رکھ دی، پھر گیا، پھر لایا، پھر رکھ دی. وافر مقدار میں اس چوہے نے بل سے لا کر وہ اشرفیاں رکھ دی. سوچ سکتا ہے آدمی کہ یہاں سے بھی مال آ سکتا ہے؟ چوہے کے بل سے کیا آتی ہیں؟ مہنگی آتی ہیں اور کیا آتی ہے؟ وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ حیران ہو گئی کہاں سے آیا. گھر گئے، بتایا گھر والوں کو، گھر والوں نے کیا فرمایا کہ رکھ لو بینک بیلنس. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. آپ علیہ السلام فرمایا میں اللہ کی طرف سے اس کو استعمال کرو. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں ہم نے اس کو استعمال کیا اور ہم نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ زندگی ختم ہو گئی، آپ کا وصال ہوا. فرمایا کہ اس کے بعد تک ہم اس کو استعمال کرتے رہے، اس سے اناج خریدا اور اس کو ہم استعمال کرتے رہے. ایسے راستے سے دیتے ہیں. اللہ تو وہی ہے نا، دینے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، دینے والا نہیں بدلا، جو لینے والے ہیں نا ہم بدل گئے. ہماری جگہ صحابہ تھے، ان کو اللہ یہ دیتے تھے اور ہم بدل گئے، ہمارے انداز بدل گئے. عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بدل گیا. تقوی اختیار کریں. نمبر 2، اللہ کی ذات پر یقین ہو. اللہ کی ذات پر یقین ہو.
اللہ بچائے ہم اللہ کے آگے ہاتھ بناتے ہیں لیکن یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہی دیں گے، اس یقین سے مانگتے نہیں ہیں۔ ادعوا اللہ، اللہ سے مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ ہی دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ من ذا الذی قرع بابی فلم افتح له، وہ کون ہے جس نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹایا اور ہم نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو۔ علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ بڑے مورخ گزرے، فرماتے ہیں کہ ابن بشاش نحوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نحو کے بڑے امام تھے، مصر کی جامع مسجد میں اوپر کے حصے میں اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو جب کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں کچھ ہڈیاں تھیں، وہ ہڈیاں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ رہے تھے، تو ایک بلی آئی، وہ بلی کچھ ہڈیاں لے کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی، دوبارہ وہ بلی آئی اور وہ ہڈیاں لے کے چلی گئی۔ تو ایک طالب علم اس انتظار میں تھا کہ اب اگر بلی آتی ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہڈیاں کہاں لے کے جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بلی آئی، اس نے تیسری مرتبہ جو ہڈیاں لی نا تو وہ طالب علم اس بلی کے پیچھے گیا اور جو منظر دیکھ کر آیا نا اپنے استاد کو بتانے لگا، فرمایا کہ استاد میں نے یہ دیکھا کہ جو بلی بار بار آ رہی تھی اور ہڈیاں لے کے جا رہی تھی، اس دیوار کے اس طرف کو ایک اندھی بلی بیٹھی تھی، یہ اس کے لیے جو ہے نا یہاں سے ہڈیاں لے کے جا رہی تھی اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما رہی تھی۔ علامہ ابن خلقان فرماتے ہیں کہ ابن بشاش رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو سجدے میں گر گئے، فرمایا کہ اللہ تو اپنی اس مخلوق کو جو بیچاری نابینا ہے اس کے لیے تو روزی کا انتظام کر سکتا ہے، تو کہ ہمارے لیے نہیں کرے گا؟ تھوڑی ہمارے اندر نا یقین کی کمی ہے، ایمان اور یقین کی محنت ہے نا، اس میں تھوڑا سا لگیں گے نا تھوڑا یقین بڑھے گا۔ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، صحت، تندرستی، طاقت، برکت، عزت یہ اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، یہ کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی، یہ برکت کسی اسٹور سے نہیں ملے گی، یہ صحت کسی جو ہے اسپتال سے نہیں ملتی، یہ اللہ پاک دینے والے۔ اس کا یقین تو ہو، اس کا یقین تو ہو۔ تو نمبر ایک چیز برکت ملے گی، کب ملے گی؟ جب تقوی ہوگا۔ برکت جب ملے گی کہ جب انسان کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات پر یقین ہوگا۔ اور نمبر تین برکت جب ملے گی کہ جب انسان دوسرے کا حق نہیں مارے گا، کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارے، کوئی کسی کے منہ کا لقمہ نہیں چھین سکتا۔ جس آدمی کے رزق میں اللہ پاک نے ایک مقدار طے کر دی ہے نا، وہ مقدار اس کو ضرور ملے گی، وہ مقدار اس تک پہنچ کر رہے گی۔ انسان کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ کوئی آدمی موت سے بچ سکتا ہے؟ تو رزق بھی پہنچے گا جیسے موت پہنچ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا سن لو وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ حضور کا فرمان ہے آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا مکمل رزق حاصل نہ کرے۔ پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کے حق مارنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کے مال میں ٹال مٹول کرنے کی؟ آج لے لینا، کل لے لینا، میں بھجوا دوں گا، میں آن لائن کر دوں گا، یوں کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹال مٹول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھے آدمی، کبھی بھی کوئی آدمی کسی کا مال کھا کر کبھی ترقی نہیں پا سکتا، کبھی ترقی نہیں پا سکتا۔ اگر میرا مال کسی نے لیا ہے، مجھے نہیں ملا نا، مجھے نہیں ملا، تو تم بھی خوش نہیں رہ سکتے اس مال کو لے کے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ مال بہت ہے لیکن کام نہیں آیا، بہت تعلقات ہیں، کام نہیں آئے، بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں۔ کبھی کسی کا حق نہ مارے۔ اور نمبر 4 چیز، برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ختم ہو گیا ہے۔ جس سے پوچھیں بھی کیا کیسے چل رہی ہے، کیا معاملات ہیں، زندگی کیسے گزر، نہ پوچھو جی، نہ پوچھو جی، او جی نہ پوچھو کیا ہو گیا، کیا بھوکے سوتے ہو؟ نہیں، کھا کے سوتے ہیں۔ کیا جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے؟ جی جسم پہ کپڑے۔ کیا روڈ پہ رہتے ہو؟ نہیں جی گھر پہ رہتا ہوں۔ کیا بھائی گھر میں تمہارے پاس بجلی نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ اصل میں ایک چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، یہ مال جمع کرنے کی ہوس اور ہرس، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ انسان کی جو مال جمع کرنے کی ہرس اور ہوس ہے نا، وہ کس چیز سے ختم ہوگی؟ قبر کی مٹی ختم کرے گی۔ وہیں جا کر آدمی کہے گا ہاں جی اب مل گیا جو ملنا تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ کر جائے گا۔ قبر کی مٹی ہوگی وہ ڈال دی جائے گی، بھر کے ڈالی جائے گی۔ اب کافی ہے
مل گیا، یہ چاہ رہے تھے. حد ہو گئی ہے. مال کسی راستے سے بھی ہے، آ جائے. کیوں بھائی کیا کرنا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی برا وقت مجھ پر آئے گا تو یہ مال میرا فائدہ کرے گا. اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے اور ایسی جگہ کا کینسر ہو کہ جس کا جو لا علاج ہے، مال فائدہ دے گا. بہت سارے ایسے مقامات اور ایسے اوقات آتے ہیں، نہ عہدہ فائدہ دیتا ہے، نہ تعلقات فائدہ دیتے ہیں، نہ مال فائدہ دیتا ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. پھر اللہ کا تعلق وہاں انسان کو کام دیتا ہے. اگر کسی کا اللہ سے تعلق ہی نہ ہو پھر معاملات ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت کو حاصل کرنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو آپ نے برکات ہمیں دے رکھی ہیں اللہ ان چیزوں میں جو برکتیں ہیں اس میں اللہ پاک ہمیں دوام نصیب فرمائے. اور اللہ پاک موت تک ہمیں، ہمارے اولاد، ہمارے اہل خانہ، ان کی مال میں، ان کی عزت میں، اور جس چیز میں برکات مطلوب ہیں، جہاں برکت کی ضرورت ہے، اللہ وہ سب ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.